اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بیاں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور تعریفوں کے لائق تو بس تو ہی تو ہے، تیرا فضل پھیلا میرے چار سو ہے، اور مجھے سیدھا رستہ دکھا دینا مولا، کرم اپنا مجھ پہ فرما دینا مولا۔ وہ رستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، مقرب تیرے غرض مندوں کا ہے، اے رب مجھ کو رستہ نہ ان کا دکھانا، غضب تیرا جن پہ نہ جن کا ٹھکانا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چودھری۔ جی ناظرین، آج 7واں روزہ ہے اور 7ویں روزے میں ہم آج ایک حدیث سے اس کا سٹارٹ کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے اور صدقہ دینے والے اپنے صدقہ کے سائے میں ہوں گے۔ تو صدقہ کی یہ اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ انہی کے اوپر قیامت والے دن ایک سائے کی شکل میں دے دے گا۔ آج کے پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آج کے جو مہمان ہیں آپ کا تعارف ضرور کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج تلاوت کریں گے ہمارے ساتھ قاری منصور حسین صاحب۔ بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ اس کی نعت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن علی حیدری، جو کہ ہر سال ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آج بھی اپنی حسب روایت ہمارے اس پروگرام کی زینت کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ممنون ہوں جناب علامہ قاری محمد اعظم چشتی صاحب، جو کہ پچھلے سال بھی ہمارے پروگرام میں تھے اور آج دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سندرس فاؤنڈیشن کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو سندرس فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، جو سندرس فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں اپنے مال سے، اپنی زکوٰۃ سے، اپنے تعاون سے۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج ایک ڈونر موجود ہے۔ روزانہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ڈونرز میں سے کسی ایک کو آپ کے سامنے ضرور پیش کریں، اور یہ پیش کرنا ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی دکھاوا ہے، بلکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ وہ نیکی جو جس کو دیکھ کے کوئی اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کا بھی اجر ہوتا ہے۔ قاری صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ شاہیر صاحب۔ تھینک یو سو مچ شاہیر، آپ دوبارہ سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ۔ تو میرا حال ہے آپ پروگرام کا باقاعدہ جو آغاز ہے تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور میں التماس کروں گا قاری منصور حسین صاحب سے کہ تلاوت قرآن پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار سبحان اللہ۔ وخلق الجان من مارج من نار
آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاء اللہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی خوبصورت آواز قاری منصور حسین صاحب جو کہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شیخ شہیر صاحب. اور شہیر بھائی، پہلے تو یہ بتائیے کہ سندس فاؤنڈیشن، کیونکہ آج آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ ہے، جس طرح پہلے پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، کہ ہم اپنے ناظرین سے، اپنے دیکھنے والے لوگوں سے آپ کا یہ ایکسپیرینس شیئر کر سکیں کہ سندس فاؤنڈیشن سے آپ کا تعلق، ویسے تو آپ کے والد صاحب کا تعلق رہا ہے، کیونکہ اگر ہم پیچھے تقریباً 20 سال پیچھے چلے جائیں، 20-22 سال پیچھے، تو شیخ متین صاحب جو ہمارے پائنیئر ڈونرز میں سے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور اب آپ بھی ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ ہیں اور سندس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اب تک آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے مجھے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا. جزاک. میں سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ تقریباً پچھلے 5-7 سال سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو، اپنے والد صاحب کو اس کے ساتھ کنیکٹ جو ہیں وہ ہیں. بالکل ایسے. اور میرے والد صاحب تقریباً جیسے آپ نے بتایا پچھلے 20-22 سال سے اس کے ساتھ ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. اب میں ان کی جو ہے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوں، اور میں اس کو یہاں سے آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جس پلیٹ فارم پہ آج ہے، اس سے زیادہ آگے نکل کے چلے. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس اس کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور میں نے اس میں بہت سے کام ایسے دیکھے ہیں جو دوسرے فاؤنڈیشنز میں نہیں ہوتے. بالکل صحیح. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں، ان کو آگے اچھے طریقے سے جو ہے نا لے کے اور آگے بڑھتے ہوئے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا شہیر بھائی، آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ایک تو ہوتا ہے نا کہ بچے اپنے والدین سے کوئی چیز سیکھتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، اور کچھ لوگ مطلب جو ہماری یوتھ ہے اب کافی زیادہ تقاضے چینج ہو گئے ہیں،
नई जिद्दत आ गई है हर काम में। तो एज अ यूथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप सुंदर्स फाउंडेशन को एज अ यूथ क्या समझते हो, ये लेटेस्ट तरीक़ों से जो है ना वो लोगों की खिदमत कर रहा है, या आप जो एक यूथ मतलब हमारी जो सोच थी है उसके तकाज़ों को पूरा कर रहा है? बिल्कुल, ये मैं ये समझता हूँ कि इसमें यूथ का ज़्यादा प्ले है। बिल्कुल उसकी वजह यह है कि जो बेसिकली हर बंदा फाइनेंशियल तौर पे इसकी मदद तो कर सकता है, लेकिन ब्लड डोनेशन जो है वो ज़रूरी है। अगर 50% काम फाइनेंशियल करता है और 50% ही ब्लड ने करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादातर कारोबारी लोग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरी चीज़ों में जो है ना एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि हमें ब्लड डोनेशन की तरफ भी आना चाहिए, और ज़्यादातर मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस फाउंडेशन के साथ एफिलिएट हों और ज़्यादातर ब्लड डोनेशन की तरफ जो है ना इसकी तरफ आएँ। बिल्कुल सही। शहीर आपसे और भी थोड़ी सी बातें करेंगे, हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ, और उसमें मोहसिन भाई थैंक यू सो मच, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और आपकी हमेशा जो है वो आपकी जो सुरीली एक आवाज़ है, और जो मैं हमेशा सजाद भाई से कहता हूँ कि हमारे जितने भी नात खान आते हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं कि यार ये बंदा आया था। तो फर्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई तो तब से लेके अब तक स्पेशल मैं इनसे पूछ रहा होता हूँ कि मोहसिन भाई कब आ रहे हैं, तो वो अभी मेरी उस दिन बात हो रही थी तो आपको बताया कि आप सातवें रोज़े को आ रहे हैं। अच्छा मोहसिन भाई, क्या चेंजिंग्स देख रहे हैं आप माशाल्लाह पिछले सालों के 2 साल में आप यहाँ पे आए, क्या चेंजिंग्स देख रहे हैं, और SFTV के काविशों के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ SFTV का और इस सुंदर्स फाउंडेशन की पूरी टीम का, खुसूसन सजाद हैदर नक्शबंदी साहब का, कि जिनकी माशाल्लाह मुसलसल वो कनेक्ट रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। और मुझे तो पहले रोज़े से ही कह रहे थे कि आप आएँ हाँ। लेकिन बस कुछ अपनी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका। पीछे मेरी वो और चीज़ें कि मैं पूछ रहा था बार-बार जी, ये आपकी भी मोहब्बतें हैं और रहती हैं माशाल्लाह सारा साल ही। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, पूरी टीम को माशाल्लाह। बड़ा अच्छा, और मैं पहले रोज़े से ही ये प्रोग्राम देख रहा हूँ माशाल्लाह। और सेट के हवाले से जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे सियालकोट लेवल से बाहर निकल के भी माशाल्लाह इतने अच्छे सेट नहीं मैंने देखे माशाल्लाह। ये सियालकोट लेवल पे एक अपनी मिसाल आप है सुंदर्स फाउंडेशन, और इसके लिए मैं हाफिज़ अरशद साहब और इनकी पूरी टीम है जो माशाल्लाह इस चीज़ को चला रही है, वो मैं सबको मुबारकबाद, एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद माशाल्लाह। इतना खूबसूरत सेगमेंट आपने शुरू किया हुआ है, अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मोहसिन भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उसमें फिर आपका कलाम ना हो तो प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो आपसे इल्तिमास है जनाब कि आज खूबसूरत आवाज़ में कुछ खूबसूरत सा कलाम हो जाए। जी, मैं मदीना शरीफ की हाज़िरी के हवाले से बड़ा खूबसूरत कलाम है, 2-3 अशार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सो जान, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले, तेरा दर छोड़ के जाऊं
تو کہاں جاؤں میں یا تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے سگے طیبہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم بس یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے بس یہی رکھیں یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے مدینے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے میں ناظرین جس طرح بتا رہا تھا محسن بھائی کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے آواز سن کے اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ کس وجہ سے میں یہ باتیں کر رہا تھا. اور انشاءاللہ بھی آج محسن بھائی آپ سے پورے پروگرام میں 3-4 کلام ہم نے لازمی سننے ہیں، تو آپ نے گلے کو تیل سے لگا لیں انشاءاللہ. جی قاری صاحب، آپ پہلے تو آپ کو بہت بہت عمرہ کی مبارک ہو. ماشاءاللہ ابھی آپ ریسنٹلی ہو کے آئے ہیں، اور جس طرح بھی محسن بھائی نعت پڑھ رہے تھے، مدینہ کا نام لے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پہ وہ سارے تاثرات بھی آ رہے تھے. تو پہلے تو عمرے کے حوالے سے بتائیں کہ کتنے عمرے اب تک ہو چکے ہیں اور کیسا رہا آپ کا عمرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو سندس فاؤنڈیشن والوں کو جی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سال ہر سال سے ایس ایف ٹی وی پر لائیو ٹرانسمیشن آپ کی چل رہی ہے الحمدللہ، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک آپ کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے اور دین کی باتیں بھی پہنچ رہی ہیں. الحمدللہ اللہ کرے یہ سلسلہ تا دیر جاری اور ساری رہے. انشاءاللہ. آپ کو اور آپ کے جملہ ساتھیوں کو اللہ خیر و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. اور جتنے بھی آپ کے معاونین ہیں، ڈونیٹ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اور آپ کے یہاں جو بھی مریض آئیں اللہ ان کو شفا دے. آمین. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ کتنے عمرے، الحمدللہ یہ 5ویں بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکہ شریف اور مدینہ شریف جانے کی
سعادت حاصل ہوئی. ماشاءاللہ. 2002 میں پہلی مرتبہ میں اپنی والدہ رحمہ اللہ کے ساتھ گیا تھا، اور پھر 2010 میں اپنی اہلیہ اور ایک بیٹی کے ساتھ، اور 2016 میں الحمدللہ حج بھی کیا، ماشاءاللہ. اور پھر 2022 میں ہم گئے تھے. محسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، جی ماشاءاللہ. میری بیگم بھی تھی، ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ تھی. ماشاءاللہ. اور ابھی الحمدللہ میں 10 فروری کو گیا تھا، 4 دن کا دبئی کا دورہ تھا، اور پھر اچھا اچھا. 14 سے لے کے 8 مارچ تک الحمدللہ مکہ مدینہ میں گزارے. دیکھتا رہا ہوں ماشاءاللہ. اور آپ نے جو فرمایا کہ کیسا رہا، اس کے بارے میں بس یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ظہوری قصوری صاحب نے فرمایا کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ اکوی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. کیا بات، کیا بات ہے. میں جب آیا تو مجھے ایک دوست نے فون کیا، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. کیا بات، کیا بات. میں بھی ستمبر میں گیا ہوا تھا، ابھی ریسنٹلی میں بھی آیا ہوں. ماشاءاللہ. وہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں تو پھر وہ ایک دل کرتا ہے کہ وہاں کی باتیں بندہ سنتا رہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. آج تک تو جب بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو سوتے ہوئے تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ یا کعبے کا طواف ہو رہا ہے یا سرکار کے در پہ سلام ہو رہا ہے. اور دل کرتا ہے کہ جی. ہاں، عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا نا، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور وہاں پہ دل کرتا ہے مدینہ میں جب آپ حرم پاک میں جائیں تو کوئی دل کرتا ہے کوئی ایسا کونا آپ سے بچ نہ جائے کہ وہاں پہ آپ کے قدم نہ جو ہے نا وہ کوشش یہ ہوتی ہے انسان. اللہ پاک جی سب کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے. گائز ہمیں چلا اب آج کے ٹاپک بھی ہم بات کریں گے. ابھی ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم قاری صاحب سے آج کے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، اور محسن بھائی سے کلام بھی سنیں گے، اور شہید بھائی سے بھی کچھ باتیں کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پیشنٹ بھی ہمارے شامل ہوں گے، وہ آپ کو اپنی بیماری کے حوالے سے اور سندس فاؤنڈیشن کی سروسز کے حوالے سے بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. سب لوگ ریڈی نا؟ ہاں ریڈی. یہ گئی پہلی بال. ڈال رہے اچھے سے ڈال. ارے آرام سے پکڑنا یار. آجا آجا آجا. زندگی کے شب و روز ہر انسان کے لیے ایک جیسے تو نہیں، کسی کو زندگی کے لیے ترسنا بھی پڑتا ہے. وہ درد جس کے حقدار نہیں اسے سہنا بھی پڑتا ہے. نا امیدی، بے بسی اور مفلسی کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے. چمن میں امیدیں بہار لیے ہزاروں مائیں ان کی گودوں میں چین تلاش کرتی ننھی کلیاں آپ کی اور ہماری شفقت کا انتظار کر رہی ہیں. آئیں سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا ان معصوم بچوں کی زندگی کا چراغ روشن رکھنے میں ہمارا ساتھ دیں. ماہ رمضان میں اپنے زکوٰۃ و عطیات ادا کرتے وقت سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج ان معصوم بچوں کو ضرور یاد رکھیں. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر ابھی رابطہ کریں. انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. رحمتوں، برکتوں اور رفتوں سے مالا مال ماہ مقدس ان بابرکت ساعتوں کو پر نور بنانے کے لیے ایس ایف ٹی وی چینل ہر سال کی طرح اس سال بھی لے کر آ رہا ہے خصوصی رمضان نشریات، جس میں ہوگی علم و ادب پر بات. علماء سے پوچھیں گے دلچسپ سوالات،
सनाहा करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बैयना। इसके अलावा तलबा और तालिबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात, और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात, और हाँ इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SFTV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SFTV की इनाम रमजान नशरियात। मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इनाम रमज़ान में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, और एक बड़े मज़े की मैं बात शेयर करूंगी। और कहते हैं हम जैसे मदीने की बात करते हैं, हर बंदे का दिल करता है मदीने जाने का। तो मुझे एक पर्सन है, उनकी कॉल आई, उन्होंने बताया कि मैं मदीना मुनव्वरा में उम्रा करने के लिए आया हूँ और मैं आपकी ट्रांसमिशन देख रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से दुआ कर रहे थे आपके लिए भी, और कह रहे थे कि मतलब मुझे बड़ा पसंद आ रहा है कि एक ऐसी महफिल हमारे सियालकोट के प्लेटफॉर्म में मतलब एक ज़िक्र मोहम्मद किया जाता है, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। तो कह रहे थे कि मैं भी जब आऊँगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं भी ज्वाइन करूँ। तो मेरे ख्याल से वो भी शायद देख रहे होंगे, और बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत से दूसरी कंट्रीज़ में भी जो हमारे जानने वाले हैं मुस्लिम हैं, वो भी हमारी ट्रांसमिशन को देखते हैं और पसंद कर रहे हैं। और इस तरह हम बात करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, कोई भी टॉपिक जिस पे वो बात करना चाहें या कोई भी रमज़ान के हवाले से बात हो, हमें ज़रूर बताइएगा कि हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, जो टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहें। उसके अलावा रमज़ान का महीना रहमत का जो अशरा है, कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि रमज़ान आया और गुजर गया। आज माशाल्लाह से 7वां रोज़ा है और रमज़ान जो है वो गुजरी जा रहा है, लेकिन दिल करता है कि इसकी रहमत जो है वो समेट ली जाए। और आप इस बारे में क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग्स हैं अभी आपकी? मुझे दिल करता है कि मतलब रमज़ान जाए ही ना, दिल करता है कि बंदा हर वक्त इबादत करता रहे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है हम मुसलमानों के लिए। और ये पूरे 11 महीने एक तरफ और ये एक महीना एक तरफ, इसमें अल्लाह ताला की जो रहमतें, जो बरकतें बरसती हैं। बस मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमारी बाहें उतनी बड़ी नहीं हैं कि हम वो तमाम रहमतें और नेमतें समेट सके। बस कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस महीने से फ़ायदा उठा लें। और जिस तरह की हदीस पाक में हमने उस दिन भी बयान की कि वो गर्क हो जाए वो बंदा, वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पाए और जन्नत का हकदार ना बन जाए। तो उस पर जो है ना, वो पूरी हदीस तो आपको सबको पता ही है। तो उसमें बात सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर ये एक महीना दे के हमारे तमाम गुनाहों की माफ़ी का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है, तो हमें बहैसियत मुसलमान इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने तमाम नेक आमाल से, अपनी इबादत से अल्लाह ताला को मनाने का थोड़ा सा एहतमाम कर सके। जी हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आज भी एक पेशेंट, वो विटनेस जो कि सुंदर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सर्विसेज हासिल करते हैं। ये वो माएँ हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि इनको सलूट करने को दिल करता है। इनको इनकी उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए एक ही दिल करता है कि इनको हमेशा खराज तहसीन पेश की जाए, इनको सलूट किया जाए। क्योंकि मैं ये बात करता हूँ कि ये वो माएँ हैं मोहसिन भाई जो अपने बच्चों को हाथ पकड़ के आगे करती है कि मेरे बच्चे को सुई लगा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो सुई नहीं लगेगी उस बच्चे को वो 15 दिन की ज़िंदगी नहीं मिलनी। तो कितना हौसला है, कितना एक बहसियत बाप मैं ये महसूस कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग जानने देखने वाले बहसियत वालिदैन ये बात इस कर्ब को महसूस कर सकते हैं कि एक माँ जो है वो जब इतनी मजबूर होती है कि अपने बच्चे का हाथ पकड़ के आगे करती है कि मेरे बच्चे को सुई लगाएं। तो हमारे साथ ऐसी ही एक माँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ऑन कर लिया।
ऑन ही ऑन ही कैसी हैं आप, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, ये बेटी है आपकी माशाल्लाह? जी। क्या नाम है इसका? अनाया। अनाया, बहुत प्यारा नाम है अनाया का है। तो क्या थैलेसीमिया इसको? जी। अच्छा, कितनी देर हो गई है ब्लड लगवाते हुए आपको? इसको तकरीबन ये 10 साल की हो गई है, 8 माह की थी जब से इसको ब्लड लग रहा है। अच्छा, तो शुरू से ही हम शुरू से ही सुंदर फाउंडेशन से लगवा रहे हैं ब्लड। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? हम डस्का से आते हैं। डस्का से? जी। अच्छा, तो बताइएगा थोड़ा सा किस तरह से यहाँ ब्लड लगता है, क्या क्या सहूलियात है आपको? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपको बिठाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, नाज़रीन हमेशा मैं बात करता हूँ कि हम इस थैलेसीमिया को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, हम इसमें अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर सकते अपने। हमारे जिस तरह भी शहीर भाई बैठे हुए हैं, हमारी यूथ है, अगर ये चाहें तो इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं। 2 माइनर थैलेसीमिया कज़न मैरिजेस और फिर 2 माइनर थैलेसीमिया आपस में शादी ना करें तो ये बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। और फिर इसके अलावा वो डोनर्स जो ब्लड डोनेट करते हैं, या वो जिस तरह रमज़ान चल रहा है और बहुत सारे अपने लोग ज़कात खैरात और अतियात देते हैं, तो इन लोगों को यहाँ पे आप लोगों के सामने लाने का मकसद ये है कि सुंदर फाउंडेशन जो काम कर रहा है, जो एफ़र्ट्स कर रहा है, आपको कम अज़ कम उसके हवाले से थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि क्या सर्विसेज है और आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे लगता है ब्लड आपको यहाँ पे? जी, हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया जाता है, हर चीज़ हमें फ्री मिलती है और स्टाफ बहुत अच्छा है और यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कि हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करी है। आज तक मुझे तकरीबन मेरी बेटी 10 साल की हो गई है, तो एक दफ़ा भी ऐसा टाइम नहीं आया कि मुझे यहाँ से ब्लड ना मिला हो। उसको तकरीबन 15 दिन बाद ब्लड लग जाता है और मुझे रेगुलरली इधर से ही ब्लड मिल रहा है। सही, इसमें हमारा वैसे कोई कमाल नहीं है, हमारा कमाल ये है, कमाल उन लोगों का है जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जो लोग अपने खून की एहतियात देते हैं और हमारी एक कॉल पे हम उनको जब बुलाते हैं तो वो भागे आते हैं। फिर जब हमारे कॉलेजेस में कैंप होते हैं, फैक्ट्रीज़ में कैंप होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ जाके इन बच्चों का मैसेज ही पहुँचाते हैं, देखा नहीं होता उन बच्चों को उन्होंने, लेकिन अपने खून की एहतियात दे के तो हम उनको, इनके पीछे मैं इस कैमरे के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हूँ कि आप लोगों की ब्लड डोनेशन की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, ये जिस तरह माँ अभी एक बता रही है कि अभी आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया कि मुझे ब्लड ना बच्ची को लगा हो, तो अगर वो हमारे पास ब्लड था तो हमने लगाया, अगर खुदा न खास्ता कोई ब्लड डोनेट ना करते, ना देते ब्लड, तो फिर कहाँ से लगाना था ब्लड। तो इसके लिए खराज तहसीन के काबिल हैं वो लोग जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो पढ़ती है माशाल्लाह अनाया? जी माशाल्लाह, ये 4 क्लास में पढ़ती है। 4 क्लास में पढ़ती हो? अनाया से थोड़ी सी बात करेंगे हम। अनाया बात करोगी? कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 4 क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, आज ब्लड लगा? सुई लगी है आपको? बोलते हैं ना जी, बोलते हैं। लगी है ये नीडल लगी है आपको? अच्छा, तो कितनी देर बाद लगता है आपको? कितनी देर बाद आती हो आप? इससे आइडिया नहीं। अच्छा, तो अभी ब्लड लग गया तो ठीक हो गई हो? क्या हुआ था पहले जब ब्लड लगवाने के लिए आई हो तो क्या हो रहा था? बुखार हुआ था? तुम्हारे दोस्त टीवी पे तुम्हें देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हाँ जी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी देख रही होगी, है ना बेस्ट फ्रेंड? और बहन भाई हैं आपके? कितने बहन भाई हैं ये? जी मेरी 4 बेटियां हैं। अच्छा। ये लास्ट पे है, बाकी सब ठीक है? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक को बाकी मसला तीनों ठीक है। ये लास्ट पे आपकी कज़न मैरिज है या नहीं? जी कज़न मैरिज है हमारी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? एक तो उन लोगों को जिन्होंने ब्लड दिया और आपकी बच्ची को आज तक ब्लड लगता रहा, उनके लिए, और दूसरा जो लोग फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ज़कात खैरात, जिस तरह भी शहीर भाई बैठे हुए हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या जो इधर ब्लड डोनेट करते हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ब्लड दे रहे हैं तो हमारे बच्चों को मिल रहा है, और जो अभी तक नहीं दे रहे उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें ताकि हमारे बच्चों को ऐसे बाकायदा मिलता जाए। तो बाकी जो दूसरे लोग हैं जो ब्लड नहीं दे सकते, उनके लिए ये है कि वो इधर सदका खैरात जो भी उनके पास मुमकिन हो सके वो इधर दें ताकि हमारे बच्चों को ऐसे ही सिस्टम चलता रहे, तो हमारा निज़ाम चलता रहे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपने तमाम उन डोनर से। एक दफ़ा मैं नीचे नर्सिंग में गया, ब्लड लगा हुआ था बच्चों को, तो एक माँ से मैंने पूछा कि आप के बच्चे को जब ब्लड लगता है तो आप क्या महसूस करते हैं? तो उन्होंने एक जुमला बोला कि मेरे दिल में सिर्फ उस बंदे के लिए दुआ निकलती है और हर उस दिन में हर पूरी नमाज़ों में उस बच्चे के लिए दुआ करती हूँ जिसका ब्लड मेरे बच्चे को लगा है। तो पूरे दिन में मतलब उस बंदे के लिए दुआएं, और वो दुआएं जो फिर एक बीमार की दुआ, कारी साहब, अलामा साहब,
کہ اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی دعا کو رد نہیں کرتا, مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو وہ ایک اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے ایک دفعہ بلڈ دینے سے. بہت شکریہ جی آپ کا. شہیر بھائی کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے ایک وٹنس موجود ہے بلڈ جن کو بچی کو لگتا ہے, کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ آپ بھی اس ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی مدد کرنے سے جو آپ کو راحت فیل ہوتی ہے وہ عمدہ قسم کی ہے. کیا بات. اور یہ کوئی ریاکاری یا کوئی اس لیے نہیں میں یہ کہہ رہا کہ یہ میرے سامنے بیٹھی ہیں یا میں ان کی کوئی مطلب اللہ معاف کرے کوئی غلط نیت سے, لیکن میں صرف اس وجہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے اور آپ جیسے اس کو روکا جا سکتا ہے. اور جو جیسے آپ نے بتایا کہ جی کزن میرج نہ ہو, اس طرح کی چیزیں نہ ہو, ہمارے معاشرے میں لوگ فوکس نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر اور بچے ننھے سے ہوتے ہیں اور 4-5 سال سے یہ بیماری جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں اور ہمارے اختیار میں جو چیز ہے اس کو روکنا چاہیے تاکہ اس کو آگے نہ بڑھائیں. اچھا شاہیر, اس میں تھوڑی سی میں آپ کی بات کو تھوڑا سیکنڈ کروں گا کہ کزن میرج کو ہم برا نہیں کہتے. مطلب یہ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم کزن میرج سے روک رہے ہیں. نہیں, آپ کزن میرج کرنا کریں لیکن اس سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں کہ دونوں مائنر تھیلیسیمیا نہ ہو. اب میری خود کی اپنی کزن میرج ہے, بہت سارے ہماری فیملی میں کزن میرجز ہیں, لیکن ہمارا جو مقصد ہے اویئرنیس کا وہ یہ ہے کہ 2 مائنر تھیلیسیمیا آپس میں شادی. یہ بڑا اچھا مشورہ ہے آپ کا کہ ٹیسٹ ضرور کروائیں. بالکل ایسا کریں. تو یہ ہمارا ایز اے یوتھ آپ کا بھی پیغام ہے, ہمارا بھی یہی پیغام ہے. میری ساتھ یہ اپیل ہے ان انڈسٹریلسٹ سے جو اپنی فیکٹریز آن کر رہے ہیں کہ اپنی فیکٹریز کے اندر آپ بلڈ کیمپ جو ہے نا وہ ارینج کریں تاکہ جتنے بھی آپ کے اندر ملازمین کام کرتے ہیں 40 ہیں 50 ہیں 200 ہے 500 ہے جتنی تعداد میں ہے, تاکہ ان بچوں کی مدد کر سکیں. اور فائنینشلی طور پہ تو آپ کرتے ہی ہوں گے اور کر بھی رہے ہوں گے کافی, لیکن بلڈ کے حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے کہ جو فیکٹریز اون کرتے ہیں وہ بلڈ کیمپ جو ہے ارینج کرے اپنی فیکٹریز کے اندر. بالکل, بہت شکریہ شہر. یہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے اسپانسرس کا شکریہ ادا کریں گے جناب کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے تک جو پہنچ رہا ہے اس میں ہمارے سب سے بڑے جو اسپانسر ہیں ریٹرو پیزا, دامنی کلیکشن, سندرس فاؤنڈیشن, پیراڈائز سیکرز, سی فریٹ ایڈوائزرز, خالد جیولرز, شفیع جیولرز, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. تھینک یو سو مچ, ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ. کل ہم نے ایک سوال پوچھا تھا, اس دفعہ محسن بھائی ہم آڈینس کو بھی ذرا انگیج کر رہے ہیں نا, ان کو بھی تھوڑے سے دے رہے ہیں, گفٹ دے رہے ہیں. کل ہمارے ایک روز ایک سوال پوچھتے ہیں اور سوال کا جو جواب دیتے ہیں ان کو پھر ہم ریٹرو پیزا کی جانب سے جناب ایک پورا پیکج دیتے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں. تو کل جو سوال تھا سیٹرڈے کو, وہ سوال یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام بتانے. تو آج جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا جواب آ چکا ہے اور وہ ہم بتائیں گے آخر پہ. اور ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے اور محسن بھائی سے کلام بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. خوابوں اور امنگوں بھری دنیا میں کچھ معصوم بچے ہیں جو پیدائش سے ہی ایک خاموش جنگ کا سامنا کر رہے ہیں, درد میں مسکراتے ہوئے زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف عمل. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے, دنیا میں لاکھوں افراد اس بیماری کا شکار ہیں. لیکن امید کی ایک کرن سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں موجود ہے. سندس فاؤنڈیشن جو درد کو راحت, مایوسی کو عزم اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے. ملیں رخسار سے جو سندس فاؤنڈیشن کی مدد سے نہ صرف تھیلیسیمیا سے لڑ رہی ہے بلکہ کامیاب زندگی کی تمام توقعات بھی پوری کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہی میری زندگی کا چراغ روشن ہے. ہمیں سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں ایک ایسا ادارہ میسر ہے جو نہ صرف ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدلتا ہے
बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF-TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात, उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सलाहा करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बैयना। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात, और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात। और हाँ, इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SF-TV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SF-TV की इनाम रमजान नशरियात। रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमजान, हमको दिया रमजान। इनाम रमजान, इनाम रमजान, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है। कुदरत ने हमें फिर से जो रमजान दिया है, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमजान, हमको दिया रमजान। इनाम रमजान, 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 इनाम रमजान। सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी। ये गई पहली बॉल। डाल रहे अच्छे से डाल। अरे आराम से। अरे पकड़ना यार। आजा आजा आजा। जिंदगी के शब रोज हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं, किसी को जिंदगी के लिए तरसना भी पड़ता है। वो दर्द जिसके हकदार नहीं उसे सहना भी पड़ता है। नाउमीदी, बेबसी और मुफलिसी का सामना करना भी पड़ता है।
चमन में उम्मीदें बहार लिए हजारों माएं और इनकी गोदों में चैन तलाश करती नन्ही कलियां आपकी और हमारी शफकत का इंतजार कर रही हैं। आएं सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मूजी अमराज में मुब्तला इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का चिराग रोशन रखने में हमारा साथ दें। वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं SF TV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी थैलेसीमिया की पेशेंट और उनकी मदर से, जो कि सुंदस फाउंडेशन की सर्विसेज के हवाले से आपको बता रही थी। और ये बता रही थी कि उनकी बच्ची को आज तक 8 साल में रोज़ाना जब भी वो आती है उनको ब्लड लग जाता है और उसके पीछे हमेशा की तरह आप लोग ही हैं। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो थोड़ा सा जल्दी भाग रहा है और हमारे आने वाले मेहमान भी थोड़े से कहीं और भी कमिटेड हैं। तो मैं जल्दी मोहसिन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक और कलाम सुनाएं और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जान देने क्या कहें खुशबख्तानू महबूबा दे दीदार कराए जान देने। ये कलाम हुसूसी तौर पे मैं जाहिद साहब आपको और किबला कारी आज़म चिश्ती साहब को मैं उनकी नज़र कर रहा हूँ कि खुशबख्तानू महबूबा दे दीदार कराए जान देने। अखियां दे नीर जुदाई विच क्या कहें एक बार फरिश्ते रोज़े ते जो आंदे फेर नहीं आंदे ने। एक बार फरिश्ते रोज़े ते जो आंदे फेर नहीं आंदे ने। पर सरकार दे उम्मती ने जेड़े ओ मुड़ मुड़ के बुलाए जान देने। सरकार दे उम्मती ने जेड़े। कारी साहब शेर देखिएगा। सुभान काबे दा दवारा किया खां रोज़े दा नज़ारा में किया खां। काबे दा दवारा किया रोज़े दा नज़ारा की आँखां
ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਮੱਕੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਦੀਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ नीर जुदाई विच। जाहिद साहब, इससे बड़ा शेर मैंने अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा। जुमला सुनिएगा। अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी लिखते हैं, खुदा उनकी कब्र पे करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। शेर लिखते हैं, एक चलिक जावे यूसुफ हथ कट ले और मिस्र दिया, एक चलक जावे यूसुफ दी, हथ कट ले और मिस्र दिया, इत्थे बिन डिठिया तेरे नाम तो लखां सीस कटाए जांदे ने, अखियां दे नीर जुदाई विच। समात फरमाइए। ऐ इश्क ज़हूरी ओ कई वारी मरने तो पहला मार दाए, इश्क ज़हूरी कई बारी मरने तो पहला मार दाए, पर दुख सह के भी महबूबा दे सो नाज उठाए जांदे ने, हाय दुख सह के भी महबूबा दे सो नाज उठाए जांदे ने, खुशबख्तां नू महबूबा दे, ओ खुशबख्तां नू महबूबा दे। हुस्न होता नहीं हसीनों में, उनके रुख की खैरात होती है, ऐसे लगता है दिल निकल आया हो जब मदीने में रात होती है, खुशबख्तां नू महबूबा दे दीदार कराए जांदे ने, अखियां दे नीर जुदाई विच। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, लिखते हैं, जून के हिजर के गम में रुलाए जाते हैं, ये उनके हिजर के गम में रुलाए जाते हैं, जो उनके हिजर के गम में रुलाए जाते हैं,
انہیں حضور کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، اور ہے جن کے سینے میں سچی لگن مدینے کی، در حضور پہ ایک دن بلائے جاتے ہیں۔ خوش بختانو محبوبہ دے دیدار کرائے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں اور قاری صاحب یقیناً ادھر پہنچے ہوئے تھے، اور آپ کے ایک ایک شعر پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ پوری عکاسی جو ہے وہ آپ کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ابھی ہم میرا خیال ہے کہ ڈونر ہمارے ہیں شیخ متین صاحب، ان کو ہم کال پہ لینا چاہ رہے ہیں، اگر تو جو ہی وہ ہمارے ساتھ کال پہ آتے ہیں تو ہم ان کی کال بھی لیں گے۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے قاری صاحب روزے کے حوالے سے، تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اگر تو کال ابھی مل سکتی ہے تو ہم بات کر کے پھر ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ابھی شامل ہیں حافظ محمد عمر صاحب، ان سے بھی ہم کلام سنیں گے۔ بہت شکریہ جناب، آپ پروگرام میں تشریف لے کے آئے۔ تو شاید بھائی میرا خیال ہے کہ متین صاحب سے اگر بات ہو جائے تو ہماری وہ باتوں کی ذرا تصدیق بھی ہو جائے کہ ماشاءاللہ سے کب سے وہ جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے کامنٹس ضرور دیں۔ آ گئے کال پہ؟ السلام علیکم سر، متین صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا سر، آپ اس ٹائم ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن میں لائیو ہیں، اور اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر آپ کے صاحبزادے، اور آج ہم یہ والے اچھا سوری میں نے آپ صاحب پہلے تو آواز ٹھیک کریں نا جی۔ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے اس ٹائم تجمل بٹ صاحب، کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس ٹائم شیخ متین صاحب کو، لیکن ان کو سیکنڈ ہم کال پہ لیں گے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں تجمل بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ بند ہو گئی؟ چلیں جی، دوبارہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی دیر میں ہم کنیکٹ ہوتی ہے تو آپ ذرا بتائیے گا۔ شیخ متین صاحب میرا حال ہے کہ اب ان کو کال کی جا رہی ہے شاید۔ تجمل بٹ صاحب ہمارے ساتھ آج آگے اس ٹائم کال پہ موجود ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام جناب، خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور کیا سندس فاؤنڈیشن کی اس ایفرٹ ایس ایف ٹی وی کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی قبلہ، سندس فاؤنڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ سندس فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان میں خصوصاً یہ جو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ سندس فاؤنڈیشن کا بڑا کردار ہے۔ وہ بچے جن کی زندگیوں کے بارے میں ان کے والدین بھی نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کا نام ہی ان کے لیے زندگی کی ایک امید ہے، ایک آس ہے۔ جہاں تک رہی بات ٹرانسمیشن کی، تو گزشتہ کچھ رمضان سے آپ کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم اس پر بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ بڑا بہترین اور بڑے منفرد سے انداز میں وہ روایتی وہ جس میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر رمضان کا تقدس بھی پامال کیا جاتا ہے۔ ابھی تک مجھے ایک دفعہ یا جب بھی اتفاق ہوا آپ کی ٹرانسمیشن دیکھنے کا، کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس پہ کوئی تنقید کی جا سکے۔ باقی تو معاملہ چلتے ہی ہیں۔ آپ کے لیے دعائیں، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے، خصوصاً آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پروفیشنل انداز میں، کیونکہ اتفاق ہوتا رہتا ہے بڑے سے بڑے پروگرامز میں جانے کا، اسٹوڈیوز میں بھی جانے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی میڈیا ٹیم ہے وہ بڑے منظم اور بڑے پروفیشنل انداز میں آپ کے پروگرامز کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ جی تجمل بٹ صاحب، لاسٹ پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہت سارے لوگ آپ کو اس پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن میں بہت سارے لوگ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہمارا
ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رمضان میں اسپیشلی زکوٰۃ خیرات عطیات کے حوالے سے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے رہے. کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بھی آپ کو ایک مزید تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اپنے بارے میں کہ ادب سے ہٹ کے, لٹریچر سے ہٹ کر, جو میرا ویسے پروفیشنلی میرا تعلق ایک گروپ کے ساتھ ہے, معروف ایک برآمدی فرم ہے فارورڈ گروپ کے ساتھ, فارورڈ سپورٹس کے انٹرنیشنل ڈویژن میں بطور HR مینیجر گزشتہ 10 سال سے وابستہ ہوں. اور آپ کا سندس فاؤنڈیشن اکثر و بیشتر کچھ 6 ماہ سال بعد نا آپ کا کیمپ لگا کرتا ہے ہمارے فارورڈ سپورٹس میں بھی, تو وہاں سے بھی بھرپور عطیات بلڈ کے لیے جاتے ہیں. پاکستانی قوم سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مقدس ماہ میں آپ یقیناً اکثر و بیشتر لوگ اپنے صدقات عطیات اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر, اللہ جل شانہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک ایسے ادارے, میرا جو خیال ہے, میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے کہ جہاں پر آپ کی زکوٰۃ, آپ کے خیرات, آپ کے صدقات کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے, ان میں ایک ادارہ سندس فاؤنڈیشن بھی ہے. پاکستانی قوم سے میں دعا کروں گا کہ اپنے صدقات عطیات ان بے سہارا معصوم بچوں کو دیں کہ جن کی زندگیوں کی امید کی ڈور سندس فاؤنڈیشن سے بندھی ہوئی ہے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, آپ کی ٹیم کے لیے دعائیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اسی طرح ملک و قوم کے مظلوموں, بے کسوں کی مدد کرتے رہیے گا. بہت شکریہ تجمل بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے تجمل بٹ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ویڈیو کال پہ, اور سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی ترغیب دے رہے تھے کہ سندس فاؤنڈیشن کی اس جو تھیلیسیمیا کے خلاف جو جنگ لڑ رہا ہے سندس فاؤنڈیشن, اس میں آپ لوگوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور آپ کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ ان کی باتوں کے اوپر انشاءاللہ, جو لوگ سندس فاؤنڈیشن کو نہیں جانتے یا کبھی ان کا وزٹ نہیں ہوا, یہاں پہ نہیں آئے, تو ایک دفعہ ضرور وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ یہاں پہ آئیں گے, اپنی نظروں سے, اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس ادارے کی کسی بھی صورت میں مدد نہیں کریں گے. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ یہاں پہ آ کے ان بچوں کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں, سندس فاؤنڈیشن کی سروس کا جائزہ لینے کے لیے ضرور آئیں, اور پھر خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو اس ادارے کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. ابھی ہم کوشش کریں گے کہ شیخ متین صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو سکے, اگر ان سے بات ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم آج کے ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے, اور آج کا ایک سوال بھی آپ لوگوں سے ہم کریں گے جو آج ون کرے گا. آج کے جو ونر ہیں ان کو بھی اناؤنس کریں گے, اور جو آج کے سوال کو ون کریں گے ان کے لیے ریٹرو پیزا کی جانب سے بھی تحائف ہوں گے. اور اس کے علاوہ میں آپ سب لوگوں سے التماس کرنا چاہوں گا, جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو اس کیمرے کے اس پار بیٹھے ہوئے, آپ لوگوں کا جو تعاون ہے وہ بہت ضروری ہے. جو یہ یہاں پہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں, محسن بھائی موجود ہیں یہاں پہ, قاری صاحب موجود ہیں, اور جتنے بھی ہمارا پورا پروگرام ہے یہ سب تک کیسے پہنچے گا, بہت زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچے گا, وہ آپ کی ایک کلک سے پہنچے گا. آپ اس کو لائک کر کے شیئر کریں گے تو آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہوں گے ان تک بھی ایک کیا کہتے ہیں کہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے, تو اس صدقے میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. تو ابھی نہ صرف اس ویڈیو کو خود دیکھیں بلکہ لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں, اس پروگرام کو دیکھ سکیں. اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں سندس فاؤنڈیشن, ایس ایف ٹی وی کے جو اکاؤنٹس ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ, آپ لوگ اس فالو کر سکتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں تک ہمارے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ بھی جائیں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم شیخ متین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیسے حال ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. سر آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا ابھی اس ٹائم, آپ کے صاحبزادے شہیر کپور میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم سروسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ آپ شاید اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے جب سے ہمارا تعلق جو ہے وہ آپ کے ساتھ بنا, اور آپ ہمارے پائنیئر ممبرز میں شامل ہیں, اور الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن کو ڈے ون سے سپورٹ کر رہے ہیں. سر آپ کا ایکسپیرینس جاننا ہمارے لیے اور میرے لیے تو ڈیفینیٹلی ہے, میں تو جانتا ہوں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ سندس فاؤنڈیشن آج سے 25 سال جب یہ ادارہ شروع ہوا تو کون کون لوگ اس کے ساتھ تھے, اور آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا سر اس ادارے کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ زاہد صاحب. تو الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سندس فاؤنڈیشن سے ایک لمبے عرصے کے سے ٹچ ہوں, اور میں کافی دفعہ
اپنا جو ایک واقعہ ہے جو پہلی دفعہ جب میں نے وزٹ کیا تھا آپ کے آفس میں، میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ آپ کے ادارے میں آیا اس وقت آپ ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں تھے اور میں ایک ذہن لے کے گیا تھا کہ میں اتنی اماؤنٹ تک جو ہے نا وہ اس ادارے کو جو ہے نا ڈونیٹ کروں گا، لیکن جب میں نے آپ کے ادارے میں وزٹ کیا آپ نے مجھے بچوں کے سارا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کو دکھایا، میں نے وزٹ کیا، میں نے معصوم بچوں کے چہرے دیکھے تو یقین مانے جو کام آپ کر رہے ہیں میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اور میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے سارے کے سارے بغیر ان کی کاؤنٹنگ کیے میں نے سارے نکال کے آپ لوگوں کو دے دیے۔ بالکل مجھے یاد ہے۔ اور اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں سندس فاؤنڈیشن سے ٹچ ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور زیادہ ترقی دے۔ میری کافی دفعہ منو بھائی سے بھی ملاقات ہوئی، الحمدللہ بڑے نفیس انسان تھے، منو بھائی نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس ادارے کو جو ہے نا وہ جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی انہوں نے اس ادارے کو جو ہے نا وہ پروان چڑھایا، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ادارے کے ساتھ چلیں اور اس ادارے کو جو ہے نا ہر طریقے کے ساتھ مالی طور پر بھی اور پلس جو ہے نا وہ بلڈ جو خاص طور پہ بچوں کو چاہیے وہ بھی ڈونیٹ کریں تاکہ یہ جو ہمارے معصوم بچے ہیں یہ جو کل کا ہمارا فیوچر ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت والی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور میں اپنی طرف سے اور تمام لوگوں کو یہی کہوں گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ یہ ادارہ بالکل ایک جینین ادارہ ہے، اس کا آپ کا ایک روپیہ جو ہے نا وہ بالکل حقدار تک پہنچتا ہے اور ان بچوں کی زندگی کے لیے جو ہے نا وہ آپ کا خون آپ کا پیسہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ متین صاحب۔ لاسٹ میں بس صرف یہ بتا دیجیے گا، مجھے بڑی اچھی چیز لگی ہے کہ آپ نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ اس طرح چیریٹی کے کاموں میں آگے آئیں۔ اس کی مثال ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے شاہیر کی صورت میں، اور آپ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی یہ چیزیں ان کے اندر لے کے آ رہے ہیں، تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے لوگوں کو کہ آپ نے تو جو ماشاءاللہ ابھی تک کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آنے والی نسل کو بھی جو ہے وہ یہ چیز بتائیں کہ مطلب کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے اور اپنے مال میں ان کا حصہ آپ نے رکھنا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل زاہد صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیں جب میں پہلی دفعہ میں نے آپ سے ذکر کیا ابھی کہ میں آیا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو یہ موٹیویٹ کرتا ہوں تو میرے خیال میں بچوں کا جو پہلا جو درسگاہ وہ ان کا گھر ہے، ان کے ماں باپ ہیں، اور جس طرح جو آپ ماں باپ جو ہے نا وہ بچوں کو ترغیب دیں گے تو بچے جو ہے نا وہ اسی راہ پہ چلیں گے۔ تو میری باقی لوگوں سے بھی، باقی ماں باپ سے بھی، پیرنٹ سے یہی درخواست ہے کہ وہ اگر خود جاتے ہیں اس طرح کے اداروں میں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کے بچوں کو یہ پتہ لگے کہ یہ اس قسم کے ادارے جو ہے نا وہ ان کل کا فیوچر ہیں، ان بچوں جو بچے جو ہے نا ہمارے، اور اس قسم کے ادارے جو ہے نا وہ کل کے جو ہمارے بچے ہیں وہ آنے والے دور میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ چلیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ ادارے جو ہے نا وہ آگے چل کے ان بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جو خون کا عطیہ کے طور پہ اور مالی طور پہ ان بچوں کا جنم و ساتھ دیں۔ جی چلیں، بہت شکریہ سر، آپ کا ٹائم لیا کافی زیادہ، بہت شکریہ، آپ کا یہ پیغام بہت ضروری تھا تمام لوگوں کے لیے، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، یہ تھے شیخ متین صاحب، اور یہ وہ جس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ یہ ہمارے پائنیئر ڈونرز میں ہیں اور بہت شروع سے جو ہے نا یہ ہمارے ادارے کے ساتھ ہیں، اور نہ صرف خود ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ اس کار خیر میں، کار نیک میں جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور قاری صاحب آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا، کیونکہ ہم نے ان کو ہی آئیڈیلائز کرنا ہے، انہوں نے جیسا رمضان گزارا یا روزے کی حالت میں وہ کیا ایسے اعمال کرتے تھے جو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جیسے ہماری بہن بھی بات کر رہی تھیں کہ آج 7واں روزہ ہے، بڑی تیزی سے رمضان گزرتا جا رہا ہے، تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کتنی برکات والا مہینہ ہے
تو وہ یہ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یقیناً جو روزے رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ہر دن کے گزرنے کے بعد افسردہ ہو جاتے ہیں کہ ایک رمضان کا دن اور بیت گیا. آپ نے جو پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں معمول خاص طور پہ کیا ہوتا، تو صحیح بخاری شریف کی حدیث کا میں مطالعہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، سید المفسرین ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے. سب سے زیادہ سخی تھے خیر کے حوالے سے. اور خیر صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی پیسے کے ساتھ مدد کر دینا، بلکہ جس اعتبار سے بھی اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پورا کرنا یہ خیر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیر کے حوالے سے سب سے زیادہ سخی تھے. آپ فرماتے ہیں خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آتے تو حضرت جبریل ماہ رمضان میں کب حضور کے پاس آتے؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں کل لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ہر رات میں جبریل حضور کے پاس آیا سبحان اللہ. حتیٰ ینسلخا، یہاں تک کہ ماہ رمضان گزر جاتا. اب جب جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے ساتھ قرآن کی دہرائی فرمایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو دور کہتے ہیں. اور آج بھی جو قرآن سنانے والے یا قرآن سننے والے حفاظ ہوتے ہیں وہ آپس میں دور کرتے ہیں. اور حفاظ کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر 10 بار بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اتنا یاد اور مضبوط نہیں ہوتا جتنا ایک بار دور کر لینے سے ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دور کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیا بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دور کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ حضور کوئی قرآن مضبوط ہو جائے، یاد ہو جائے؟ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. سبحان اللہ. الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ نے چاہا. تو اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، تو وہ اس لیے تو دور نہیں کر رہے کہ تاکہ مضبوط ہو جائے اور یاد ہو جائے، بلکہ حضور کا دربار تو وہ ہے، اس دربار میں اگر کوئی بھولنے والا آ جائے تو حضور اس کا قوت حافظہ مضبوط کر دیتے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ. آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی بڑی ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بعد میں بھول جاتا ہوں. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی خوراک بہتر نہیں ہے، خوراک بہتر کرو، بادام روغن کانوں میں سر میں ڈالو، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ. آپ فرماتے ہیں فبسطت ردائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چادر بچھا دی. فغرف بیدی فیہ ثلاثا، آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ چلو بھرا، مجھے نظر تو کچھ نہیں آیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چادر بچھائی حضور نے ایسے ہوا میں چلو بھر کے چادر میں ڈالی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ اور کندھوں پہ لے لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلے جو کچھ سنتا تھا بھول جاتا تھا، لیکن جب سے سرکار نے کرم کے چلو بھر کے چادر میں ڈالے اور میں نے چادر اپنے کندھوں پہ اوڑھی ہے، فما نسیت حدیثا بعدہ، اس کے بعد میں حضور کی ایک حدیث بھی نہیں بھولا. سبحان اللہ. تو حضور کی بارگاہ میں تو اگر کوئی قوت حافظہ کا آ کے سوال کرے تو حضور اس کو قوت حافظہ عطا کر دے، تو حضور خود کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور جب اللہ بھی کہے سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سے قرآن کا دور
माह रमज़ान में क्यों किया करते थे? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र आने वाली अपनी उम्मत के हुफ्फाज पर थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे कि माह रमज़ान में मेरी उम्मत के हुफ्फाज और कुर्रा कुरान का दौर किया करें, उनको डबल सवाब और फ़ायदा पहुँचे। एक तो कुरान याद हो जाएगा, दूसरा मुस्तफ़ा की सुन्नत का सवाब हासिल हो जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैर की सखावत इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाया करती थी कि जैसे बादल चलाने वाली जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो हम कहते हैं ये जो हवाएं आई हैं अब बादल आए, अब बारिश बरसेगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब जिब्रील मिलने के लिए आते तो हुजूर की खैर की सखावत इतनी तेज हो जाया करते थे कि जैसे बारिश बरसती है तो वो ये नहीं देखती कि ये बंजर जमीन है, ये जरखीज जमीन है, यहाँ पे बरसना है या यहाँ नहीं बरसना है। बारिश का मींह का पानी हर जगह पे बरसता है। जब जिब्रील हुजूर से रमजान में मिलने के लिए आते, हुजूर की खैर का सखावत का अंदाज इतना तेज हो जाया करता था कि अपना तो अपना जो पराया भी आता था वो भी माला माल होके जाया करता। और अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अच्छा कैसा, बाकी जिस तरह मैं बात कर रहा था कि 11 महीने हमारी ज़िंदगी में होते हैं, 12वां महीना जो रमज़ान होता है, तो रमज़ान की फजीलत क्या है वो भी ज़रा थोड़ी सी फरमाइएगा। अल्लाहु अकबर। देखें जी, अल्लाह पाक ने साल के 12 महीने बनाए हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए माशाल्लाह। और यकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों में से सबसे ज्यादा प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने बनाए हैं, इनमें से सबसे प्यारा महीना रमजानुल मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो अल्लाह ताला ने ये खास इनाम उम्मत मुस्तफ़ा को ये महीना अता फरमाया है। आपने अगर सवाल किया तो मैं आपको बड़ी प्यारी हदीस सियासित्ता की 2 मुस्तनद किताबों में, सुनन निसाई और इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है। हजरत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 2 शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। माशाल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पे बैत की, हुजूर से कलमा पढ़ा। और मैं उनके मुकद्दर को सलाम करता हूँ कि किसी को कलमा उसका बाप पढ़ाता है, किसी को उसकी माँ पढ़ाती है, किसी को उस्ताद पढ़ाता है, किसी को पीर और शेख कलमा पढ़ाता है। वो कितने मुकद्दर वाले सहाबा थे जिनको कलमा खुद कलमे वाले नबी ने पढ़ाया। जब वो 2 मुसलमान हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जब कलमा पढ़ाया, अब कलमा तो उन दोनों ने एक ही वक्त में इकट्ठे हुजूर के पास पढ़ा और मुसलमान हुए। अब उनमें से एक जो थे वो नेकियां कमाने में, नमाज में, रोजा में, सदकात में, खैरात में, हर भलाई के काम में दूसरे से फास्ट थे और तेज थे। और एक जो थे वो उनके मुकाबले में, हमारे मुकाबले में नहीं, हमारे से तो वो करोड़ा दर्जे बेहतर हैं। जमाने के सारे गौस कुतब अब्दाल मिलकर सहाबी की उस धूल को भी नहीं पहुंच सकते हैं जो उनके कदमों, उनकी सवारी के कदमों के साथ लग जाती है। और सहाबी वो होता है जिसने चेहरा मुस्तफ़ा ईमान की नजरों से देखा। हमारे से तो वो करोड़ा दर्जे बेहतर हैं, वो अपने उस साथी के इतबार से जरा पीछे थे और कमजोर थे। अब जो नेकियां कमाने में फास्ट थे, तेज थे, वो एक गजवा में शरीक हुए और शहीद हो गए। और जो नेकियां कमाने में जरा थोड़े से कमजोर थे, उनके मुकाबले में वो 1 साल उनके बाद जिंदा रहे और 1 साल के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। हजरत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब दोनों दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए, फराइतु फिल मनामी, एक रात में सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि
ان دونوں کو جنت کے دروازے پہ لایا گیا ہے. سبحان اللہ. وہ جو دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور میں بھی وہاں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں. تو ایک جنت کا کنٹرولر وہ آیا، اور جو 1 سال کے بعد فوت ہوئے، شہید نہیں ہوئے بلکہ تبھی موت دنیا سے گئے، ان کو جنت کے کنٹرولر نے، فرشتے نے کہا کہ آپ پہلے جنت میں داخل ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو نیکیاں کمانے میں فاسٹ تھے، تیز تھے، اور جو شہید ہوئے، ان کو بعد میں کہا کہ آپ ان کے بعد میں جنت میں داخل ہوں. فرماتے ہیں کہ جب ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، میں نے بھی چاہا میں بھی جنت میں داخل ہوں، تو مجھے کہا گیا ارجع، ابھی آپ لوٹ جائیں، کیونکہ ابھی آپ نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، ابھی تو آپ ظاہری زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو مجھے اس خواب پہ بڑا تعجب تھا کہ یار وہ بندہ جو نیکیاں کمانے میں فاسٹ تھا، وہ بعد میں اور شہید بھی ہوا، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا اور تبھی موت گیا، وہ پہلے جنت میں داخل کیا گیا. اس کی وجہ کیا؟ تو انہوں نے اس بات کو اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے شیئر کیا. بات چلتے 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 حضور تک پہنچی. اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ارشاد فرمایا. اب یہاں تک تو بات تھی صحابی کے خواب کی، کوئی بھی بات ٹھکرا سکتا تھا کہ یار خواب کی بات ہے، لیکن جب حضور کا فرمان بیچ میں شامل ہو گیا تو اب یہ ایک صحابی کا خواب نہیں رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کی حدیث بن گئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ انہوں نے پھر دہرایا کہ حضور ایک وہ تھا کہ جو نیکیاں کمانے میں بڑا تیز تھا، فاسٹ تھا، اور وہ شہید ہوا، میں نے خواب میں دیکھا اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا. ایک وہ جو سال کے بعد فوت ہوا اور شہید بھی نہیں ہوا تبھی موت گیا ہے، اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا ہے. مجھے اس پہ تعجب ہے. اب حضور علیہ السلام نے جب صحابی کی یہ خواب سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سوالیہ انداز میں حضور نے بات کی اور حضور نے سوال پوچھا. فرمایا یہ بتاؤ جو تبھی موت گیا ہے اس کے مقابلے میں نیکیاں کمانے میں بھی تھوڑا سا کمزور تھا، کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا ہے؟ عرض کیا حضور ہاں زندہ رہا ہے. اب جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب آ رہا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 1 سال زندہ رہا؟ جی حضور زندہ رہا. تو فرمایا کیا اس نے اس 1 سال پہلے شہید ہو جانے سے 1 ماہ رمضان زیادہ نہیں پایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. کیا اس نے اس کے مقابلے میں 1 ماہ رمضان زیادہ نہیں پایا؟ سبحان اللہ سبحان. تو عرض کیا حضور ہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ اسلام تو ان دونوں نے اکٹھے قبول کیا تھا، کلمہ تو اکٹھے پڑھا تھا، لیکن اس نے کیونکہ اس کے مقابلے میں رمضان کا 1 مہینہ زیادہ پایا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو جنت میں بھی پہلے داخلہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں تک تو حضور نے ریزن بتا دی، لاجک بتا دی، سبب بتا دیا کہ وہ پہلے کیوں داخل ہوا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درجے، مقام اور رتبے کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کی حلاوت اور مٹھاس وہی محسوس کرتا ہے جو آقا علیہ السلام کے علم غیب کو مانتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم تو اسی بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ وہ پہلے کیوں، وہ بعد میں کیوں گیا. حضور نے فرمایا ان دونوں کا جنت میں جو رتبہ اور مقام اور درجہ ہے، یہ جو 1 سال بعد میں فوت ہوا جس نے 1 رمضان کا مہینہ زیادہ پایا ہے، یہ اس کے مقابلے میں جنت میں اتنا بلند ہے جتنا آسمان زمین سے بلند ہوتا ہے. سبحان اللہ اللہ سبحان اکبر. اللہ. تو کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے اس سے جس بڑی کو ماہ مثال رمضان کوئی نصیب ہو نہیں. جاتا اس سے ہے، بڑی مثال. اور پھر ماہ رمضان المبارک کے انوار و برکات سمیٹتا ہے اور حاصل کرتا ہے. جیسے آپ نے وہ حدیث کا ایک جملہ بولا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو 3 سیڑھیاں تھی، تینوں پہ حضور نے فرمایا آمین آمین آمین. تو پوچھا گیا حضور یہ آپ نے آمین کیوں کہا؟
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا وہ ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ کا ادب کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے. تو میں نے آمین کہا. جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور پھر جنت حاصل نہ کر پائے, وہ ہلاک ہو جائے. حضور نے فرمایا میں نے آمین کہا. اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ بھی ہلاک ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے. میرے استاد محترم حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا غلام حیدر خادمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 13-14 ماہ پہلے آپ وصال فرما گئے. اللہ ان کی مرکز پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. ہم آج جس مقام پہ ہیں اس پہ انہی کی نگاہ ہے, انہی کی محنت ہے, انہی کی شفقت ہے کہ آج اس وجہ سے ان کی نگاہ کی وجہ اور محنت کی وجہ سے اس مقام پہ بیٹھے ہیں. تو آپ نے جب ہمیں پڑھایا نا تو بڑی پیاری بات یہاں پہ کہی. فرمانے لگے یہ جو کہا جاتا ہے نا درود و سلام پڑھو. سجاد بھائی بیٹھے ہیں, یہ نعت خان ہیں ہمارے سیالکوٹ کی آن شان ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے نعت خانوں کے استاد ہیں اور بڑے عاشق رسول ہیں. تو یہ نعت خان اکثر کہتے ہیں درود و سلام پڑھو. تو ہمارے استاد محترم فرمانے لگے کہ جب کسی کو زور سے مکہ لگے تو اس کی زبان سے ہائے نکلتا ہے, اس کو کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا یار میں نے اتنی زور سے مکہ مارا ہے اب ہائے کہے. تو جس کو درد ہوتا ہے اس کی زبان سے بے ساختہ ہائے نکلتا ہے. جس کو عشق رسول ہوتا ہے جب اس کے سامنے سرکار کا نام آتا ہے بے ساختہ زبان پہ درود و سلام آتا ہے. تو اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے انوار و برکات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور الحمدللہ آپ جو ہیں سندس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ جو امت کو پیغام پہنچا رہے ہیں, ایک تو آپ نے جو بات کی کہ ہم دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ ترغیب کے لیے یہ بات کرتے ہیں. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اگر تم صدقہ خیرات چھپا کے دو فقیروں کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم اس لیے ظاہر کر کے بتا کے دو تاکہ میرے دیکھے دوسرا بھی اس میں شامل ہو جائے تو اس میں بھی پھر کوئی کباہت نہیں بلکہ یہ معاملہ اس صورت میں بہتر ہے. اور دوسرا ماشاءاللہ شیخ صاحب کا بھی اور تجمل بٹ صاحب کا بھی یہ جو آیا اور ان کے صاحبزادے شیخ صاحب کے تشریف فرما ہیں یا اس طرح جو بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں بلڈ کی صورت میں یا مال کی صورت میں, تو ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ قرآن پاک میں فرماتا جب کسی کا دیا ہوا بلڈ لگتا ہے یا کسی کا دیا ہوا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اگر کسی بچے یا کسی انسان کی زندگی بچتی ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی انسان کی زندگی کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا دیا. تو اس لیے وہ بڑے احباب خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور یہ احسان بھی نہیں ہے, یہ اپنا ہی بھلا کرنا ہے. جیسے آپ نے حدیث بھی بیان کی تھی کہ یہ صدقہ خیرات کل قیامت والے دن اس صدقہ کرنے والے کے اوپر سایہ کر رہا ہو. قاری صاحب بہت ساری باتیں ہیں بلکہ دل کر رہا ہے کہ آپ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے, لیکن جو یہ وقت ہے نا یہ آڑے آ رہے ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اب سبب بیان کیا روزے فرض کیے کیوں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس دل میں غرور ہو, تکبر ہو, بغض ہو, حسد ہو, اناد ہو, کینہ ہو, اس دل میں تقوی نہیں آتا. اور روزے کا مقصد کیا ہے تاکہ تقوی نصیب ہو جائے. تو اب دیکھیں ہم نے روزہ رکھا جو ہمارے لیے حلال چیزیں ہیں, مشروبات ہیں, دودھ ہے, فروٹ ہے, کھانا پینا ہے, ان سب چیزوں کو ہم نے اس وقت اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے
کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے اور ہماری باڈی کے لیے جو مفید چیزیں ہیں ان کو تو ہم حرام کر لیتے ہیں، اور جن کو بنیادی طور پہ اللہ نے حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، بد نظری ہے، رشوت ہے، سود ہے، حرام خوری ہے۔ ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ساتھ ساتھ چلائے رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله به حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو روزہ رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دے لیکن برا کام نہ چھوڑے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو روزہ دار تب ہی بندہ بنتا ہے جب زبان پہ سچائی لاتا ہے، آنکھ کو طہارت اور پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور ملاوٹ سے اور رشوت سے، سود خوری سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے، تمہارے ساتھ جھگڑا بھی کرے نا، تو تم گالی کا جواب گالی سے دینے کی بجائے، جھگڑنے کے بجائے اس کو کہہ دو یار چلا جا میں روزہ رکھا ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات تو اس لیے روزے کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ خدا کرے ہمیں اللہ پاک روزے کا مقصد تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ گالی دینے سے کیا ٹوٹ جاتا ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، روزہ ٹوٹتا تو نہیں، روزہ مکروہ ہوتا ہے، ناپسند عمل ہے۔ روزہ جو آپ نے رکھا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا لیکن ناپسند ہے۔ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس نے کھانا پینا تو میرے لیے چھوڑا ہے اور جن چیزوں کو میں نے ہمیشہ حرام کیا ہے غیر رمضان میں بھی، اس کو رمضان میں بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جی قاری صاحب، وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، ابھی ہم نے ایک کلام بھی سنا ہے حافظ محمد عمر صاحب سے۔ لاسٹ میں بس ایک سوال میں بلکہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے، آپ کے پیچھے ماشاءاللہ ہم روزانہ جو ہے وہ تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زبردست چیز جو مجھے لگتی ہے، اور میں اپنے بڑے کانٹیکٹس میں کہتا ہوں کہ ہر سال جو ہے وہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو جو منتظمین ہیں ہماری اس مسجد کے وہ بھیجتے ہیں عمرہ پہ، تو ایک بہت بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں عمل ہے اور لوگ اس سے بڑے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو یہ کب سے سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی، میں اس وقت یہ ساتھ ہی جو کیپٹل روڈ ہے، کیپٹل روڈ کے اوپر جہاں پہ لیدر چیمہ فیلڈ ہوا کرتی تھی، وہاں پر ہی سڑک کے اوپر مسجد ہے، جامع مسجد انوار محمد، اور میں ادھر ہی جب سے اس کا آغاز ہوا ہے ادھر خطبہ جمعۃ المبارک بھی دیتا ہوں، اور الحمدللہ یہ غالباً چوتھا یا پانچواں سال ہے نماز تراویح میں قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں۔ تو ہمارے بڑے ہی قابل احترام ہیں، بڑے گریٹ آدمی ہیں اس اعتبار سے کیونکہ ہم نے مساجد میں ٹائم گزارا ہے۔ قبلہ سجاد بھائی، ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی چودھری کا کمیٹی کے ممبر کا نام نہ لیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو محترم کیسر بٹ صاحب ہیں، تو ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں اور پیچھے ہی رہتے ہیں، سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ اور جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے، میرے ایک دوست ہیں ان کے جو آگے ماشاءاللہ بڑے قابل احترام ان کے ساتھی ہیں محمد صدیق وڈائچ صاحب، تو سارا ان کے ہینڈ اوور انہوں نے یہ سلسلے کیے ہوئے۔ ان کے ساتھ میں نے چودھریاں والی مسجد رنگ پورہ میں 2007 میں تراویحاں پڑھا رہا تو یہ اعتکاف بیٹھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو تب سے میرا ایک تعلق تھا۔ جب اس کی بنیاد رکھی تو مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ نے تراویحاں ہمارے پاس پڑھانی ہیں۔ میں نے وعدہ کر لیا، 3 رمضان المبارک آیا تو میں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کیا، تو باہر چلے گئے، جب پھر مڑ کے اندر آئے تو کہنے لگے جمعہ بھی آپ نے پڑھانا کرنا۔ تو الحمدللہ میں نے جمعہ پڑھایا تو انہوں نے مجھے مل کے، اور آج تک جب بھی جمعہ پڑھتے ہیں، بلکہ جب تراویحاں بھی پڑھ کے روزانہ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بڑا اچھا، بڑا خوش کرنے والا جملہ بول کے جاتے ہیں۔ تو میں جو بات بتانے لگا تھا وہ یہ تھی کہ مجھے مل کے بغل گیر ہو کے میرے کان میں کہنے لگے آپ کا بہت شکریہ
آپ نے میری بات مانی, آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں, لیکن میرا نام لے کے آپ نے کبھی دعا بھی نہیں مانگی. یعنی انہوں نے منع کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میرا نام لیا جائے. دل سے نکلتی ہے نا. الحمدللہ یہ ان کی تیسری مسجد تھی. ایک انہوں نے اپنی والدہ کے نام کی مسجد, وہ رنگ پورا اوانہ والے محلے میں, وہ پہلے مسجد تھی, اس کو شہید کروا کے نیا بنوایا, فہمیدہ مسجد, فہمیدہ واحد. اور پھر جو مسلم بازار میں مسجد ہے بیت الواحد, واحد ان کے والد صاحب کا نام, تو اس نام سے اس مسجد کو الحمدللہ, وہ دوسری مسجد تھی. وہ دونوں مسجدیں پہلے سے تھی, ان کو نئے طریقے سے بنایا گیا, نئی تعمیر کی گئی. یہ مسجد جو ہے یہ خالص جگہ بھی ان کی تھی, اور جگہ کے اوپر کنسٹرکشن بھی, ساری عمارت بھی انہوں نے کروائی ہے. اور الحمدللہ بڑی جلدی, بڑی آپ جاتے ہیں روزانہ تراویح پڑھتے ہیں. بڑی ایک مجھے حیرت ہوئی, کل میں نہیں گیا اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کل نہیں آئے. یہ بڑا ایک بات ہے کہ میں نے پھر 2 سال پیچھے 10 رمضان کو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا, تو انہوں نے حاجی صدیق صاحب کو بلا کے کہا کہ یار حضور کی بیوی کی اتنی شان ہے, حضرت خدیجہ کے نام کی بھی مسجد بنا. سبحان اللہ. تو پھر ہم 1 سال ڈھونڈتے رہے جگہ, تو جگہ کئی جگہ پہ قہواہت آتی تھی, مسجد قریب, تو میں نے پھر کہا حضور صرف مسجد نہیں مدرسہ بھی چاہیے. ماشاءاللہ. تو پھر ان کی اپنی جگہ تھی, وہ اکبر آباد چوک کے قریب الفلاح فلور مل کے سامنے, تو وہاں پر پھر 15 مرلے جو ہے الحمدللہ ٹرپل سٹوری جامعہ مسجد اور جامعہ خدیجہ الکبریٰ الحمدللہ 1 رمضان المبارک سے وہاں پر پڑھائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 50 سے 60 تک اسٹوڈنٹ جو ہیں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو 2 یونیفارم بھی سلائی کروا کے دی ہے, اور ایک ان کو جرسی بھی دی ہے. اور بہترین, اور ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ ہماری جیسی پڑھائی حفظ کی پورے سیالکوٹ میں کہیں نہیں. ہم دوسروں کی پڑھائی کو بھی ریجیکٹ نہیں کر رہے, لیکن ہمارا معیار ایک الحمدللہ. ہمارے شاگرد جو ہیں اللہ کے فضل سے بادشاہی مسجد میں بھی پڑھتے ہیں, داتا صاحب بھی پڑھتے ہیں فیصل مسجد میں, اور میں خود اللہ کے فضل و کرم سے 4 سال متواتر فیصل مسجد میں شفینہ پڑھا ہے. ماشاءاللہ. تو ہماری یہ جو 4 مساجد ہیں, ان 4 مساجد میں وہ لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں کسی دن بھی ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا کہ آج نام لکھنا ہے, اور کسی دن بھی ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے. اور پھر جن جن کے نام خواتین و حضرات کے نام لکھے جاتے ہیں, ان کو پھر آخری جب پروگرام آخر پہ ہوتا ہے ختم قرآن, تو وہاں پر پھر قرآن اندازی کے ذریعے پچھلے سال الحمدللہ قرآن اندازی سے ہمارے بٹ صاحب کی AQR فیکٹری ہے جو فرم ہے, اس کے پلیٹ فارم سے پچھلے سال 33 لوگ گئے تھے, 33, اور اب تک یہ 8-9 سال میں تقریباً 300 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں. 3 سال سے تو میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں جناب کہ وہ ہم روزانہ ہر سال جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی امید ہے کہ وہی بات وہی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ لیکن ایک بہت بڑا وسیلہ ہے ان لوگوں کے لیے. اور وہاں پہ ایک بڑی زبردست چیز میں نے لاسٹ میں دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کوشش کریں کہ وہ لوگ اپنے ID کارڈ جمع کروائیں جو پہلے نہیں گئے ہوئے, تاکہ ان کو زیادہ موقع ملے. جو کہ جی بالکل ہے, میسیجز پڑھنے کے لیے میں حالانکہ نتاشا سے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے مہمان موجود ہیں حافظ محمد عمر صاحب, ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ, اور یہ میرا صاحبزادہ ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا بہترین قرآن پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی, بلکہ 2-4 آیات جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیے گا تاکہ لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو کہ ہمارے بچے بھی قرآن کے حافظ بنیں. جی آپ صاحب بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ جی آپ صاحب ہاں جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے اور میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا یہ جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے جتنا بھی سلسلہ ہے اور عشق نبی کو پا کے آقا پہ سب لٹا گئے عشق نبی کو پا گئے آقا پہ سب لٹا گئے یارو صدیق نے کہا ہے سرکار کی عطا ہے صدیق نے کہا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے اور حسن و حسین و حیدر صدقہ خاتون جنت حسن و حسین و حیدر صدقہ خاتون جنت
मेरा काम चल रहा है, सरकार की अता है, मेरा काम चल रहा है, सरकार की अता है। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह साहब, बहुत खूबसूरत कलाम और खूबसूरत आवाज़। नताशा, मैं चाहूँगा कि हम अपने जो ऑडियंस हैं उनके कुछ मैसेजेस शामिल करें, फिर हम हमारा आखिरी प्रोग्राम का टाइम है, उसके बाद हम चलेंगे। हमारे साथ चौधरी असमतुल्लाह वरिया हैं और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डोनेशन वगैरह दें, खून की अतियात वगैरह सुंदस फाउंडेशन में दें, प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं। उसके अलावा इमरान शाह हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं माशाल्लाह मोहसिन अली हैदी साहब, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। उसके बाद हमारे साथ फिर चौधरी असमतुल्लाह हैं, उसके बाद कारी शफीक चिश्ती हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किबला कारी मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब जिंदाबाद। मलिक जैद हैं, अगेन हैं, आगे हैं एहसान चौधरी, कह रहे हैं कि किस सिटी में है ये, सियालकोट में प्रोग्राम हो रहा है। मुस्तफ़ा हैदर हैं, इमरान शाह हैं, गुलाम शहबाज अजमेरी है। मैं चाह रही हूँ कि हम आपके नाम शामिल कर दें क्योंकि कमेंट शामिल करने का भी टाइम बहुत हमारे पास कम है। और मुबशर शौरकोट हैं और उसके अलावा मुस्तफ़ा हैदर हैं, इमरान शाह हैं, राना बेदार हुसैन मन साहब हमें देख रहे हैं और माशाल्लाह वो हाँ जी प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं। और मोहम्मद शहरोज़ जमील हैं, इमरान शाह हैं, असद राजपूत हैं, राना बेदार जो हुसनैन साहब फिर से हमारे साथ हैं और प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं। मोहम्मद नुमान अनवर हैं हमारे साथ, इमरान शाह हैं, चौधरी ज़ैन हैं, दाऊद मलिक हैं, मुस्तफ़ा हैदर हैं और सब प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच नताशा, आपने तमाम लोगों को शामिल किया। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बल्कि ज़्यादा हम आज वक्त ले गए हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा लेट शुरू हुआ था। आखिर पे अब मैं चाहूँगा कि कल का जो हमारा सवाल था, यानी कि सैटरडे का जो हमारा सवाल था वो ये था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात के नाम आपने बताने हैं। 2 लोगों ने नाम बताए थे, उसमें से हमने कुरान दाजी के ज़रिए एक को हमने सेलेक्ट किया है और नुमान हमारे साथ मौजूद है इस टाइम। मैं चाहूँगा कि वो आकर अपना जो है वोचर रिसीव करें और मैं कारी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, शाहिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का जो वोचर है रेट्रो की जानिब से नुमान को, जो हमारे विनर हैं आज के, उनको दें। और चलो जी, बच्चों को क्रिकेटरों के नाम तो आते हैं पर हुजूर की अज़वाज की बेटियों के बेटों के नहीं, लेकिन ये बच्चा ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है जिसने हुजूर की अज़वाज के नाम पर। हमारा मकसद भी ये है कि हम लोगों को इस तरह के सवाल करें ताकि ये जो है सर्च करें। बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इस तरफ दीन की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करें। माशाल्लाह जी। आज का ये बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बैठे। आज का सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। नुमान आज के विनर है और रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से उनको एक वोचर दिया गया है जो आज उन्होंने एंजॉय करना है जनाब वहाँ पे जाके। और इसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जो इस ट्रांसमिशन के लिए तावन कर रहे हैं वो हैं सी फ्रेट एडवाइज़र्स, दामनी कलेक्शन, सुंदस फाउंडेशन, पैराडाइज सीकर्स स्कूल और इसके अलावा खालिद ज्वेलर्स, शफ़ी ज्वेलर्स। ये तमाम लोग हमारे इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ तावन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का। और वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शाहिर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हाफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। कारी साहब आपका सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। माशाल्लाह आपने जिस तरह से आपकी आज गुफ्तगू हुई है और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया, डेफ़िनेटली हमारे देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा। सजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से पीछे के कैमरे के पीछे के जितने भी इंतज़ामात हैं आप उसका बेड़ा उठाया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल इंशाल्लाह इसी टाइम नए दोस्तों के साथ, नए लोगों के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। जाते जाते कल के लिए आपको सवाल देता जाऊं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए थे, कितने उम्रे किए थे, ये आपने जवाब देना है। और जो लोग जवाब सही देंगे उनके लिए भी कल प्रोग्राम में बहुत से गिफ्ट्स होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे और नताशा चौधरी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगहबान।